سنیے جیٹ جی، آپ میرے بچوں کے دادا بننے والے ہیں۔ نشا نے ہنستے ہوئے اپنا دوپٹہ دانتوں تلے دبایا، شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے دلاور کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کی وہ پھول جیسی کھلکھلاہٹ اور بے ساختہ پن اس گھر میں ہمیشہ سے ایک طوفان کی طرح رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی دلاور اور اس کے بچپنے اور چھیڑ چھاڑ پہ چڑھ جائے گا، مگر اس کی بلا کی بے پرواہی اس بات سے بے نیاز تھی کہ سامنے کھڑا شخص جیٹھ دلاور خان ہے۔ دلاور نے اپنی کتاب سے نظریں اٹھا کے انتہائی سرد اور ناپسندیدہ نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے عمر میں پورے 20 سال چھوٹی تھی، جسے اس نے اپنے بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ اس کے اندر کا غصہ اور الجھن ایک بار پھر سے انگڑائی لینے لگی۔ نشا، تمہاری یہ بچکانہ حرکتیں کب ختم ہوں گی؟ ہوش کے ناخن لو، اپنے اس فضول مذاق کو بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔ نشا کی سٹارٹ سے سرا برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اوئے ہوئے جیٹ جی، غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ سچ سن کے اتنی آگ کیوں لگ گئی آپ کو؟ اب جو سچ ہے وہ تو بتاؤں گی نا۔ اب آپ تیار ہو جائیں اپنے نئے رول کے لیے، کیونکہ آپ واقعی دادا بننے والے ہیں، اور وہ بھی میرے بچے۔ دلاور نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں زور سے بھینچ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے۔ وہ 20 سال کی اس ناپختہ لڑکی کی باتوں سے ہمیشہ گھبرا جاتا تھا، جو اس کے گھر اس کے چھوٹے بھائی کی بیوی ہونے کے باوجود کسی طوفان کی طرح اس کے سکون کو رون دیتی تھی۔ تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے نشا، کس کے منہ سے ایسی بیہودہ باتیں کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، دوبارہ اس طرح کی بکواس مت کرنا میرے سامنے۔ نشا نے اپنا دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور گہری طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ اب جتنا مرضی غصہ کر لے دلاور خان، سچ چھپ تو نہیں سکتا نا۔ اب آپ کو مزید برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تو میں اس گھر میں ڈبل شور مچانے والی ہوں۔ وہ کہتے ہوئی کہکا لگاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ پیچھے دلاور اپنی جگہ پتھر کا بت بنا اس کے جانے والے راستے کو گھورتا رہ گیا۔ دلاور کی آنکھیں اب بھی اسی دروازے پہ جمی تھی جہاں سے وہ لڑکی ابھی کہکے لگاتی باہر نکلی تھی۔ اس کی رگیں غصے سے پھڑک رہی تھی اور مٹھیاں اس قدر زون سے بھینچی ہوئی تھی کہ اس کے پورے سفید پڑ چکی تھی۔ اس کے دل میں نشا کے لیے نفرت یا غصہ نیا نہیں تھا، یہ تو پچھلے کئی سالوں سے اس کے اندر لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ وہ ایک سردار تھا، ایک ایسا مرد جس کے ایک اشارے پہ بڑے بڑے سر جھک جاتے تھے، مگر اس حویلی میں بسنے والی یہ 20 سال چھوٹی کزن اس کے تمام اصولوں، اس کے سکون، اس کی سرداری کو ہر روز تار تار کر جاتی تھی۔ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا چلا گیا، کیسے اس نے اس یتیم اور نادان بچی کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، اسے گود میں اٹھا کے اس حویلی کے دالان میں گھمایا۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو اس کے نخرے اٹھانا دلاور کی مجبوری اور شوق دونوں تھا، مگر وقت نے کیسی ستم ظرفی دکھائی تھی۔ وہی بچی اب جوان ہو کے اس گھر کی بہو بن چکی تھی۔ دلاور نے کرسی کی پشت پہ ٹیک لگائی اور دانت پیس کے دل ہی دل میں سوچا، میں نے تجھے پالا تھا نشا، اپنی انگلی پکڑ کے اس حویلی کی دہلیز پہ چلنا سکھایا۔ آج تم نے ہی میرے گھر کے سکون کو آگ لگا دی۔ تمہاری یہ بچکانہ ہنسی، تمہاری یہ بے باک انداز میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کے وہ سارے دن گھوم گئے جب اس کے نخرے اٹھاتا تھا، پھر وہ لمحہ بھی تازہ ہو گیا جب اس کے چھوٹے بھائی نے ضد کر کے اس ناپختہ لڑکی سے شادی کی۔ دلاور نے تلخی سے خود کلامی کی، پاگل پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھ سے 20 سال چھوٹی لڑکی میرے چھوٹے بھائی کی بیوی بن گئی۔ آخر کیوں میری زندگی کا ناس پھٹنے کے لیے یہی حویلی ملی تھی اسے؟ میں نے تو اسے بچپن سے صرف ذمہ داری سمجھا تھا، پھر کیوں ہر ایک بات میرے دل کو اس طرح چیڑ جاتی ہے؟ کیوں میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی کہ اس بچپنے کو ہمیشہ کے لیے کچل دے، اس کی زبان کھینچ لے جو ہر وقت اسے چھیڑتی رہتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں طوفانی انداز میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کا دل غصے اور ایک انجانی گھٹن سے پھٹ رہا تھا۔ نشا، تم نے میری شرافت اور میرے پالے ہوئے احسان کا یہی صلہ دیا ہے نا؟ مگر اب بہت ہو گیا، میں تمہاری ان تمام فضول بدتمیز حرکتوں کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ نفرت اور گہری جھنجھلاہٹ میں ڈوبا ہوا تھا، جس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے کس قدر عاجز آ چکا تھا۔ دلاور کی آنکھوں کے سامنے وہ گزرا ہوا وقت کسی فلم کی طرح گھوم گیا جب اس حویلی میں اس کے چھوٹے بھائی کی شادی کی شہنائیاں بجی تھی۔ اس کا دل اسی دن ایک انجانی گھٹن میں جکڑا ہوا تھا جب اس نے اپنے 20 سال چھوٹی نشا کو اپنے بھائی کی دلہن بن کے اس دہلیز پہ قدم رکھتے دیکھا۔
نشا جو ابھی پوری طرح ہوش سنبھالنے کے قابل نہیں تھی، سرخ جوڑے میں لپٹی اس حویلی میں آئی تھی۔ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ دلاور کے اپنے خون اس کے چھوٹے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس کے فیصلے کے پیچھے صرف اور صرف اس کے بھائی کی ہٹ دھرمی اور نشا کی معصوم ضد تھی، جسے گھر کے بڑوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ دلاور کو وہ دن بخوبی یاد تھا۔ شادی کے بعد نشا اس کے پاس آئی تھی، شرارت سے آنکھیں مٹکا کے بولی تھی، دیکھ لیا جیٹ جی، آپ لاکھ انکار کرتے مگر آخرکار میں نے آپ کے گھر میں ڈیرا ڈال ہی لیا نا۔ اب تو آپ کو روز مجھ سے بالا پڑنا ہے، تیار ہو جائیں میں نئی نئی نخرے اٹھانے کے لیے۔ دلاور نے تب بھی اس کے لیے سخت نگاہوں سے گھورا اور تلخ لہجے میں کہا تھا، تم نے بچپنے میں جو ناٹک کیے ہیں وہ الگ بات ہے نشا، اب تم بیوی ہو، ذرا عقل اور تمیز میں رہنا سیکھو، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں، جو تم چاہو گی دل بہلا لوگی۔ مگر نشا کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ وہ شادی کے بعد بھی بالکل ویسے ہی کھلکھلاتی گھر میں دوڑتی رہی اور موقع ملتے ہی دلاور کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس کی ازدواجی زندگی کی وہ ہلکی سی جھلک اس حویلی کے در و دیوار پہ اب بھی نقش تھی، جہاں اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتی، ٹوٹتی اور پھر ہنس پڑتی۔ دلاور جب بھی ان دونوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتا تو اس کے سینے میں عجیب سا انگارہ دہک اٹھتا، ایسی جلن اور بے نام سا کرب جو وہ خود بھی کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ آخر کیوں اس کے دل کو چیر دیتا ہے؟ ان کے سوچوں کے اس طوفان کو جھٹکتے ہوئے دانت کچکچاتے کمبخت لڑکی تب بھی میرا سکون برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، اور آج بھی اس کی یہ ہنسی میرے حواس پہ سوار رہتی ہے۔ کاش وہ دن ہی نہ آتا جب اس کی اس گھر میں دلہن کے طور پہ انٹری ہوئی تھی۔ وہ خوشیاں، وہ چھوٹی موٹی نوک جھونک اور شادی کی وہ رنگینیاں بمشکل ایک ماہ بھی پوری طرح سمیٹ نہیں پائی تھی کہ اس حویلی میں ایک اور طوفان آ گیا۔ دلاور کا چھوٹا بھائی اچانک بزنس اور مستقبل کے نام پر نشا کو اکیلا چھوڑ کے امریکہ روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ نشا جو ابھی اس رشتے کے نشے اور شادی کے سحر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس اچانک فیصلے پہ دنگ رہ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ زور سے پکڑ کے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کے اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ میں اکیلی یہاں اس حویلی میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ میرا یہاں دل بالکل نہیں لگے گا۔ پلیز مت جائیں نا۔ مگر اس کا شوہر اپنی ضد اور باہر جانے کے خواب میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے نشا کے آنسوؤں اور التجا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا، نشا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں وہاں جا کے سیٹ ہو جاؤں گا تو تمہیں بھی بلا لوں گا، بس چند مہینے کی بات ہے۔ مضبوط بنو، یہاں اپنا خیال رکھو۔ دلاور اس سب تماشے کو ایک کونے میں کھڑا چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جہاں اپنے بھائی کے لیے بے حس فیصلے پہ غصہ تھا، وہاں نشا کے اس طرح اکیلے رہ جانے کا خیال اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے بھائی سے کہا تھا، یہ حماقت کر رہے ہو تم، اتنی چھوٹی لڑکی کو اس طرح اکیلے چھوڑ کے جانا سراسر ناانصافی ہے۔ اس کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ مگر اس کے بھائی نے ایک نہ سنی۔ اگلی ہی صبح نشا کو اس حویلی کے دروازے پہ روتا بلکتا چھوڑ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ نشا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا تھا، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، جبکہ دلاور خاموشی سے کھڑا بس یہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس گھر کا بچپن اور سکون ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا، اور پیچھے صرف ایک اکیلی سسکتی ہوئی لڑکی رہ گئی جو اس کے لیے ایک مستقل عذاب بننے والی تھی۔ وہ دن نشا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے جب اس کا شوہر اسے چھوڑ کے سمندر پار جا چکا تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں وہ اکیلی رہ گئی تھی، جہاں ہر طرف اس کے شوہر کی خوشبو، اس کی باتیں بکھری ہوئی تھی۔ نشا کا سارا دن بس کھڑکی کے پاس بیٹھ کے باہر کا راستہ تکتے گزر جاتا۔ وہ راتوں کو اٹھ کے روتی، اس کے کپڑوں کو سینے سے لگاتی اور بلک بلک کے کہتی، آپ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، واپس آ جائیں نا، مجھ سے اب یہ اکیلا پن برداشت نہیں ہوتا۔ اس کی وہ ہنستی مسکراتی طبیعت کہیں کھو چکی تھی، اس کی جگہ گہری اداسی اور خوف نے لے لی تھی۔ حویلی کے دوسرے کونے میں بیٹھا دلاور سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کی سردارانہ سخت طبیعت کے خول سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا نشا اندر سے ٹوٹ چکی ہے، اسی لیے وہ دور اس کی ہر ضرورت کا چپ چاپ خیال رکھتا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا، ادویات اور اس کی حفاظت کے تمام مطالبات پہ اس کی کڑی نظر ہوتی۔ مگر جب بھی وہ نشا کے سامنے آتا تو اس کا لہجہ برف کی طرح سرد
اور سخت ہوتا۔ ایک دن جب نشا نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا، بستر پہ پڑی سسک رہی تھی، تو دلاور نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسے سرد آواز میں ڈانٹا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے نشا؟ اس طرح بھوکے مرنے سے وہ واپس نہیں آ جائے گا۔ اٹھو، چپ چاپ کھانا کھاؤ، مجھے حویلی میں اس طرح کا ناٹک بالکل پسند نہیں۔ نشا نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے دلاور کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں دلاور کی اس بے حسی پہ شدید غصہ آیا۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں چلاتی ہوئی بولی، آپ کو میری تکلیف سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دلاور خان، اب تو آپ بس مجھے تانے دینا جانتے ہیں۔ میرا دل جل رہا ہے، آپ کو بس اپنے اصولوں کی پڑی ہے۔ دفع ہو جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے نہیں کھانا۔ دلاور اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لے اور کہے کہ وہ اس کی تکلیف دیکھ کے خود کو اندر سے مر رہا ہے، مگر اس کے سخت الفاظ اور انا نے اسے وہیں روک دیا۔ اس نے ایک سرد نگاہ نشا پہ ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے پلٹ گیا، دل ہی دل میں اپنی اس بے بس اور سخت رویے پہ خود کو کوستے ہوئے۔ وہ دن حویلی کی تاریخ کا سب سے سیاہ اور ہولناک دن بنایا، جب ایک طرف نشا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان یعنی اس کے بچے کی پیدائش کا درد تھا، تو دوسری طرف کائنات کی وہ خبر جس نے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی۔ اس شدید تکلیف اور کرب کے عالم میں جب نشا ہسپتال کے بیڈ پہ تھی تو اس کے دونوں ہاتھ درد سے کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے ٹی وی اسکرین پہ چلنے والی خبر نے وہاں موجود ہر شخص کے حواس معطوف کر دیے۔ امریکہ سے پاکستان آنے والے بدقسمت فلائٹ کے راستے میں ہی خوفناک حادثے کا شکار ہو کے کریش ہو چکی تھی اور اس میں سوار کسی بھی مسافر کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں ابھی چند لمحے پہلے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، وہاں اچانک موت سا سناٹا چھا گیا۔ نشا نے یہ خبر سنی تو اس کے ہاتھ سے بچے کا جھولا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی ٹی وی کو دیکھتی اور کبھی دروازے پہ کھڑے دلاور کو، جس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے اپنی خالی ہوتی کو کھجڑے ہوئے سہاگ کی طرف دیکھا، چیخ مار کے بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے شوہر ابھی آ رہے ہیں نا، وہ مجھے اور میرے بچے کو لینے آ رہے تھے، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ دلاور جو خود اس صدمے سے پتھر کا بت بن چکا تھا آگے بڑھا اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، نشا، خود کو سنبھالو، اللہ کی حضور تسلیم کرو، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مگر نشا نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، پاگلوں کی طرح ہنسنے اور رونے لگی۔ جھوٹ کہہ رہے ہو آپ، سب جھوٹ ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، آپ سب مل کے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا وہ شور اور دل چیر دینے والی چیخیں ہسپتال کے کوریڈور میں گونج اٹھیں اور اس نے وہیں اس سرد فرش پہ گر کے ہمیشہ کے لیے ہوش و حواس کھو دیے، جبکہ دلاور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا کو اس طرح راکھ ہوتے دیکھ کر اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس حادثے کے بعد نشا کی زندگی گویا رک سی گئی تھی، اس کا وجود صرف ایک چلتی پھرتی لاش بن کے رہ گیا۔ وہ صدمہ اس کے نازک اعصاب برداشت نہیں کر پائے تھے اور وہ پاگل پن کی آخری حدوں کو چھونے لگی تھی۔ حویلی کے اس بڑے کمرے میں جہاں اب اس کے شوہر کی کوئی نشانی باقی نہیں بچی تھی، وہ سارا دن زمین پہ بیٹھی کھلا میں کھوتی رہتی یا پھر اپنے شوہر کے پرانے کپڑوں کو سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اس کی وہ ہنسی، وہ چنچل پن اور بے باک ادائیں جیسے کہیں مٹی میں دفن ہو چکی تھیں، اور اب اس کی زبان پہ صرف ایک ہی رٹ تھی کہ اس کا شوہر ابھی دروازے سے اندر داخل ہوگا، اسے آواز دے گا۔ ایک شام جب دلاور اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ نشا بستر کے کونے میں سہم کے بیٹھی ہے اور اپنے نومولود بچے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انجانی چیز ہو۔ دلاور کا دل اس کی یہ حالت دیکھ کے کٹنے لگا۔ اس نے نرمی سے آگے بڑھ کے کہا، نشا، ہوش میں آؤ، یہ دیکھو، یہ تمہارا بچہ اور تمہاری ماں کی محبت کی ضرورت ہے، اس طرح خود کو ختم مت کرو۔ نشا نے چونک کر سر اٹھایا اور پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی، مجھ سے دور رہو دلاور خان، آپ سب جھوٹ بولتے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ بس ابھی باہر گئے ہیں اور وہ اپنے اس بچے کو دیکھنے کے لیے کسی بھی وقت واپس آئیں گے۔ آپ نے انہیں کہیں چھپا رکھا ہے نا، مجھے میرے شوہر واپس کر دیں۔ اس کی ان پاگلوں جیسی باتوں اور خالی آنکھوں میں جھانک کر دلاور کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے ظلم مقدر اور اس کے سانحے کا نتیجہ ہے جس نے ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔
رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کے اس کمرے میں صرف نشا کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ صدمے اور پاگل پن کی کیفیت میں پڑی بیڈ پہ بیٹھ گئی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اس کا شوہر آ جائے۔ دلاور دروازے پہ کھڑا کافی دیر سے اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے اندر سے پھٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا نشا ہمیشہ کے لیے اپنی عقل اور زندگی کھو بیٹھے گی۔ دلاور نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور سیدھا نشا کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ نشا نے سوجی ہوئی خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور ہانپنے لگی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے پاس مت آئیں، وہ آنے والے ہوں گے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ دلاور جھک کے اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کی آواز میں ایک انجانی لرزش تھی مگر فیصلہ کن سختی بھی تھی۔ نشا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس تلخ سچ کو تسلیم کرو اور اس کے بچے کو اس اجڑی ہوئی زندگی کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ باقی ہے۔ نشا نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ اٹھے۔ کیا مطلب آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دلاور نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب ہوا۔ دلاور نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے نکاح کر لو نشا۔ وہ کمرہ ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، وقت نے جیسے گردش کرنا چھوڑ دی ہو۔ نشا کے چہرے پہ گہرا جھٹکا ابھرا، اس کے منہ سے نکلا ہوا وہ ایک ایک لفظ جیسے اس کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس پلٹا اور نشا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ خوف کی جگہ شدید غصے اور گھن کے آثار پھیل چکے تھے۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لیں اور اس کی حلق سے ایسی دردناک چیختی ہوئی آواز نکلی جو کلیجہ چیر کے رکھ دے۔ نکاح؟ آپ سے نکاح کروں میں؟ نشا ساٹھوں قطار روتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دلاور کو گھورتے ہوئے بولی، آپ کو حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ جو میرے شوہر کا بڑا بھائی ہے، جو میرا جیٹ ہے، آپ مجھ سے یہ گھناؤنی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دلاور نے اس کے طوفانی رد عمل پہ اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی کوشش نہیں کی، بس پتھر کی مورت بنا اسے دیکھتا رہا، حالانکہ نشا کے کہے ہوئے الفاظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے، مگر نشا کا غصہ اور نفرت اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ نوچتی ہوئی سسکیاں بھر کے چلائی، آپ کو لگتا ہے میں پاگل ہوں تو آپ میرے اس پاگل پن کا فائدہ اٹھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، میں مر جاؤں گی، اس دنیا سے مٹ جاؤں گی، اپنے اس بچے کو بھی مار دوں گی، مگر تم سے شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم سے نکاح کرنے سے ہزار گنا بہتر ہے کہ میں اس موت کو گلے سے لگا لوں جو میرے شوہر کو نگل گئی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں میں۔ دلاور کا دل اس کے منہ سے نکلنے والے ان سحر آلود تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اس کا اپنا وجود اندر سے ہل گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ نفرت اس کے پاگل پن اور صدمے کا شاخسانہ ہے۔ اس نے ایک بار درد بھری نگاہ اس پہ ڈالی اور بغیر ایک لفظ کہے جھٹکے چھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد دلاور رات دروازے کے باہر ہی دیوار سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھا رہا۔ اندر سے نشا کے رونے اور ہچکیوں کی آوازیں اس کے دل کو چیر رہی تھی، جنہیں سن کے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی دوران کمرے کے اندر سے نومولود بچے کے زور زور سے رونے کی آواز گونجی، جو ماں کے صدمے اور سسکیوں کے درمیان اکیلا بھوکا اور بے سہارا بلک رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو انتظار دلاور کرتا رہا، شاید نشا خود بچے کو سنبھال لے، مگر اندر سے رونے کی آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ وہ مزید خود کو روک نہ سکا، اٹھ کے دروازے کو دھکا دے کے اندر داخل ہوا۔ نشا کونے میں زمین پہ بیٹھی اپنے آپ میں گم تھی، بچے کے رونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ دلاور نے آگے بڑھ کے اس معصوم بچے کو اپنے مضبوط اور بڑے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بچہ اس کی گود میں آتے ہی زیادہ زور سے چلانے لگا تو دلاور گھبرا سا گیا، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی کسی بچے کو نہیں اٹھایا تھا۔ چپ ہو جاؤ میرے بچے، چپ ہو جاؤ۔ دلاور نے اس چھوٹی سی جان کو اپنے سینے سے لگایا اور کمرے میں ہلکے ہلکے چکر کاٹنے لگا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، کبھی بچے کو تھپ تھپاتا تو کبھی کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا۔
اس کے مضبوط بازو تھک چکے تھے، آنکھوں میں نیند کی شدید جلن تھی، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بچے کو نہیں رکھا۔ صبح تک اس بے گناہ یتیم بچے کو سینے سے لگائے خود بھی سسکیاں بھرتا رہا۔ اس رات اس کے دل میں نشا اور اس بچے کے لیے ایک ایسی ذمہ داری اور تپش پیدا ہو گئی جو شاید محبت سے بھی زیادہ گہری تھی۔ صبح کی مدھم روشنی میں جب اس بڑے سے کمرے کی کھڑکیوں سے اندر اتری تو ہر طرف ایک ویرانی اور موت کا سناٹا تھا۔ رات بھر کی چیخوں پکار، رونے کی آوازیں اور طوفان تھم چکا تھا۔ اب کمرے میں ایک گہری خاموشی راج کر رہی تھی۔ نشا رات بھر کے صدمے، آنسوؤں اور پاگل پن کی اس کیفیت سے لڑتے لڑتے اب سکون کی نیند سو چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، وہ بستر کے کونے میں بے جان سی پڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ سوجن اور آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس قیامت سے گزری ہے۔ اس کی سانسیں مدھم تھی، جسم میں ہلنے تک کی سکت باقی نہیں بچی تھی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پہ ننھا بچہ پرسکون ہو کے گہری نیند سو رہا تھا، جسے دلاور نے رات بھر جاگ کر اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ دلاور تھکی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا اور کافی دیر سے نشا کی اس بے ہوش جیسی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا اپنا وجود رات کے بھر کے جاگنے اور ذہنی اذیت کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اس نے اٹھ کے ایک بار پھر احتیاط سے بچے کو جھولے میں لٹایا اور خود بستر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ گہری درد ڈوبی ہوئی سانس لی اور نشا کے بے سدھ جسم پہ ایک آخری بار طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دے، مگر اس کی تلخ باتیں، نفرت بھرے الفاظ اس کے قدموں کو روک رہے تھے۔ دلاور نے مزید وہاں رک کر نامناسب نہ سمجھا، انتہائی خاموشی سے اپنے پاؤں کی چاپ کو دباتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ حویلی کی اس صبح میں ایک ایسا کرب اور تناؤ بکھرا ہوا تھا جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ مہینے گزرتے گئے، وقت کے مرہم نے نشا کے پاگل پن اور نوحہ کناز صدمے کو اگرچہ ختم نہیں کیا، مگر اسے پتھر جیسی خاموشی میں ضرور بدل دیا۔ اب وہ چیختی چلاتی یا روتی نہیں تھی، بلکہ اس کا پورا وجود گہری جھیل کی طرح ساکت ہو چکا تھا، جو نہ ہنستی تھی نہ بات کرتی تھی۔ دلاور اس کی اندرونی موت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے نشا کو اس بند کمرے اور تنہائی کی قید میں یوں ہی چھوڑ دیا تو وہ زندہ لاش بن کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی احساس کے تحت ایک روز اس نے ایک انتہائی دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سنایا کہ اب سارے دن کمرے میں بند نہیں رہے گی، بلکہ اس کے ساتھ آفس جائے گی تاکہ دنیا کا سامنا کر کے وہ خود کو پتھر سے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ اگلے ہی دن نشا ایک بے جان گڑیا کی طرح خاموشی سے تیار ہو کے دلاور کے ساتھ بڑے اور عالی شان آفس آ پہنچی۔ جب وہ دلاور کے کیبن میں داخل ہوئی تو اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی۔ اس کے ارد گرد موجود کاغذی کاروائیاں، فائلیں اور کمپیوٹر کی اسکرین اس کے لیے بالکل اجنبی دنیا لگ رہی تھی۔ دلاور نے جب اسے سمجھانے کی کوشش کی، کچھ فائلیں اس کے سامنے رکھیں، نشا نے خالی اور بے تاثر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی جنبش تک نہیں ہوئی۔ دلاور کے ساتھ آفس میں موجود تو تھی، خاموشی سے اس کی کہی ہوئی ہدایات پہ عمل کر رہی تھی، مگر اس کا دل، اس کی روح، اس کی وہ پرانی چنچل مسکراہٹ کہیں ہزاروں میل دفن ہو چکی تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہی تھی جس کے اندر زندگی کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا تھا۔ جب نشا نے دلاور کے ساتھ آفس کے اندر آنا، اس کے کیبن میں بیٹھنا شروع کیا تو حویلی کے در و دیوار، آفس کے کوریڈور میں چامگوئیاں ایک طوفان کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اب کھل کے باتیں کرنے لگے تھے، ایک جیٹھ اور اس کی بیوہ کزن کا اس طرح دن رات ایک ساتھ رہنا، آفس میں اکٹھے کام کرنا کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ رشتہ دار جب بیٹھتے تو ان دونوں کے تعلق پہ انگلیاں اٹھاتے، طرح طرح کی گھناؤنی کہانیاں گھڑنے لگے۔ شوہر کی موت کے فوراً بعد اس لڑکی کا دلاور کے ساتھ اس طرح جڑ جانا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ آفس کے ملازمین بھی فائلوں کے پیچھے منہ رکھ کے خسر پھسر کرتے۔ جب کبھی نشا وہاں سے گزرتی تو لوگوں کی حقارت آمیز رشک سوئی ہوئی نظریں اس کے وجود کو چھید کر دیتی۔ کوئی کہتا نشا نے بڑی چالاکی سے اپنا گھر بچا لیا، تو کوئی اس کے کردار پہ کھلے عام کیچڑ اچھالتا۔ دلاور کانوں تک یہ باتیں پہنچی تو اس کی رکھیں
اس کی رگیں غصے سے بھڑک اٹھیں۔ ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لینا چاہتا تھا جو اس معصوم اور ٹوٹی ہوئی لڑکی پر الزام لگا رہے تھے، مگر معاشرے کی اس گندی سوچ کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ان تمام چامگوئیوں اور زہر آلود فکروں کا اثر نشا پر بھی ہو رہا تھا، جو یہ سب سنتی تو سہتی مگر کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس کے اندر پہلے ہی غموں کا ایک سمندر تلاطم خیز تھا، اب ان تانوں نے اس کے دل پہ اور بھی گہرے زخم لگا دیے تھے، جنہیں روزانہ چپ چاپ سمیٹتے اندر ہی اندر گھٹ کر جینے پہ مجبور ہو جاتی۔ آفس کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے جب ملازمین کی یہ سرگوشیاں، زہر آلود فکرے نشا کے کانوں میں پڑتے کہ شوہر کی موت سے فوراً بعد جیٹ کے ساتھ آ گئی، تعلق تو ہو گئی ہی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہیں کھڑے کھڑے اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، دنیا کو بتائے کہ وہ کتنی بے گناہ ہے، مگر گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ گھبراتے ہوئے دلاور کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کا پورا وجود شدید اندرونی صدمے سے کانپ رہا تھا، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ دلاور نے جب اس کا پیلا پڑا ہوا چہرہ اور کانپتے ہاتھ دیکھے تو فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس آیا، سخت لیکن پریشان لہجے میں بولا، کیا بات ہے نشا، طبیعت تو ٹھیک نہیں تمہاری، اس طرح کانپ کیوں رہی ہو؟ نشا نے فوراً اپنے آنسوؤں کو زبردستی روکا، اپنے بکھرے ہوئے حواس کو سمیٹنے لگی، ایک ناکام اور لرزتی ہوئی کوشش کی، لبوں پہ زبردستی ایک بے جان مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، خود کو سنبھال کے بولی، نہیں نہیں دلاور خان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، آپ کام جاری رکھیں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اس کی جھوٹی مسکراہٹ، لڑکھڑاتی ہوئی آواز دلاور سے چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ جانتا تھا کہ اندر ہی اندر کوئی طوفان ہے جو اس کی اس ٹوٹی ہوئی روح کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے۔ نشا کی یہ خود کو زبردستی سنبھالنے کی ناکام کوشش دلاور کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ شام کو جب نشا آفس سے لوٹ کے حویلی لاؤنج میں آئی تو وہاں موجود رشتہ داروں، پرانے ملازموں کی سرگوشیاں فوراً تیز ہو گئی۔ ایک بزرگ خاتون نے حقارت سے منہ پھلاتے ہوئے قریب کھڑی دادی سے اونچی آواز میں کہا، دیکھ لو جی، گھر میں ہی عزت نیلام ہو گئی ہے، شوہر کو مرے چند ماہ ہی ہوئے ہیں کہ سارا دن اپنے جیٹ کے ساتھ آفس میں چپکی رہتی ہے، جوانی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، کسی کو لحاظ ہی نہیں رہتا۔ دوسرے ملازمہ نے تنزیہ کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہاں جی، بیوی تو بس نام کی تھی، اصل تو نیت پہلے سے دلاور خان پہ تھی، اب کون روک سکتا ہے دونوں کو، گھر ہو یا آفس، بس ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ وہیں دروازے کے پاس کھڑی نشا بت بنی رہ گئی، اس کے کانوں میں گونجتے یہ الفاظ کسی آگ کے گولے کی طرح دل پہ گر رہے تھے۔ آنکھوں میں سے آنسو امڑ آئے، مگر اس نے اپنے ہونٹ دانتوں سے زور سے بھینچ لیے، ایک بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ خاموشی سے وہاں گزر جانے میں بہتری سمجھی، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہ وہ لوگ تو منہ سے زہر اگلنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کس کس کو صفائی دیتی پھرے۔ پیچھے سے ایک اور رشتہ دار عورت نے طنز کا تیر چلاتے ہوئے کہا، شرم تو حیا کی پٹی آنکھوں پہ بندھی ہو تو کہاں آتی ہے، جیٹ کے ساتھ ایسے گھومتی ہے جیسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، کل کلاں کو اس کے کردار پہ کون اعتبار کرے گا بھلا۔ نشا اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کے اندر طوفان برپا تھا، مگر اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے اس نے ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیوں کو دبا لیا تاکہ کسی کو اس کے رونے کی آواز نہ آئے، اور چپ چاپ ان زہر آلود تانوں کو اپنے اندر اتار کے گھٹتی چلی گئی۔ رات کے سناٹے میں دلاور نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، نشا کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی سخت سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو دل کا کوئی بہت بوجھل فیصلہ ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے نشا کی طرف دیکھا، دھیمی مگر دو ٹوک آواز میں کہا، نشا، اب مجھ سے یہ سب مزید برداشت نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ تم کسی اور سے شادی کر لو۔ نشا نے چونک کے سر اٹھایا، اس کے ہونٹ ہلکے سے واہ ہوئے، مگر وہ اب ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکی۔ دلاور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، تم جانتی ہو کہ یہ حویلی اور باہر کے لوگ کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، وہ تمہارے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، روزانہ تانے دے رہے ہیں۔ میں دلاور خان ہوں، لوگوں کو اپنے گھر کی عزت پہ اس طرح چامگوئیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم کسی اور سے شادی کر لو تاکہ یہ تمام باتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔
نشا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے منہ سے ایک آہ تک نہیں نکلی۔ وہ بس اپنی خالی اور بے جان نگاہوں سے دلاور کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، جیسے اس کے اندر کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہو اور اب اس کے پاس اس بات پہ بولنے کے لیے کوئی جذبہ یا طاقت باقی نہ بچی ہو۔ رات کے بعد نشا کے اندر جو تھوڑی بہت زندگی امید باقی تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ وہ جو کبھی اس حویلی میں کہہ کے لگاتی، چنچل انداز میں جیٹ کو چھیڑتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مسکراتی، اب مکمل طور پہ مر چکی تھی۔ اس کی جگہ ایسی خاموشی نے لے لی جو دھیرے دھیرے پاگل پن میں بدل رہی تھی۔ نشا سارے دن اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس گلاس سے باہر خلا میں کھوتی۔ اس کے بال بکھرے ہوتے، لبوں پہ کوئی لفظ نہیں تھا، بس کبھی کبھار خود سے بے ربط باتیں کرنے لگتی۔ دیواروں کو تکتے ہوئے اچانک بے آواز ہنس پڑتی، جو اس کے دماغی توازن کو ڈگمگانے کی صاف گواہی دے رہا تھا۔ ایک دن جب حویلی کی ملازمہ نے اس کے گھر میں آ کے اسے کھانا دیا تو نشا نے اسے گھورتے ہوئے گھبراتے ہوئے آواز دی، یہاں سے لے جاؤ، یہ زہر ہے، تم سب مل کے مجھے ختم کرنا چاہتے ہو۔ وہ آ رہے ہیں نا، اسی لیے تم سب ڈر گئے ہو، دروازہ بند کرو۔ وہ دروازہ توڑ کے اندر آئیں گے۔ اس کی دہائی آنکھوں کا خوف اور خوفناک پن دیکھ کے ملازمہ ڈر کے بھاگ گئی۔ نشا نے اٹھ کے کمرے کا سارا سامان الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، گلے میں عجیب سی گٹھی ہوئی سسکیاں نکل رہی تھی۔ کوئی ہے جو میری بات سنے، میں پاگل نہیں ہوں، تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو زور زور سے پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی اور اس کا یہ پاگل پن گھر بھر کے لیے واضح اور خوفناک حقیقت بن چکا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب نشا کمرے سے اچانک چیزوں کے ٹوٹنے اور گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ بستر سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح کمرے میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک کے رہ گیا، گلا اندر سے سوکھ رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ گھبراہٹ میں چیختے ہوئے دیواروں کو ٹٹولنے لگی۔ ہاتھ میں آنے والی ہر چیز، کتابیں، گلدان، میک اپ کا سامان، زور زور سے زمین پہ پھینکنے لگی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا وہ ابھی مر جائے گی۔ زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو دبوچتے ہوئے ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ کوئی ہے جو مجھے بچا لے، میرا سانس رک رہا ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی ان خوفناک دردناک چیخوں نے سوئی ہوئی حویلی کے در دیوار ہلا دیے۔ باہر موجود ملازمین گھبرا کے دروازے پہ باہر جمع ہو گئے۔ کمرے سے آنے والی چیخیں اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سن کے دلاور ایک دم سے اپنے بستر سے اٹھا، دوڑتا ہوا نشا کے کمرے کے دروازے پہ پہنچا۔ اس نے گھبراہٹ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا، جہاں کا منظر دیکھ کے اس کا دل دہل گیا۔ نشا زمین پہ بے سد پڑی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سانسیں تیزی سے اکھڑ رہی تھی، چہرہ خوف اور تکلیف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ دلاور فوراً اس کے قریب جھکا، اسے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں بولا، نشا کیا ہوا ہے؟ نشا اٹھو، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ مگر نشا کی نیم با آنکھیں خلا میں گھور رہی تھی، اس کا جسم گھٹن سے کانپ رہا تھا۔ دلاور نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر فوراً اپنے ہاتھ مار کے شہر کے معروف مقبول ڈاکٹر کو ہنگامی بنیادوں پہ گھر بلانے کے لیے کال ملائی۔ اس کی آواز میں شدید اضطراب اور خوف تھا۔ جلدی آؤ ڈاکٹر صاحب، گھر میں ایمرجنسی ہے، میری کزن کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، سانس رک رہا ہے ان کا۔ ڈاکٹر کے آنے تک دلاور زمین پہ بیٹھ کے نشا کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رگڑتا رہا، بار بار بے بسی سے کہتا رہا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں نشا، خود کو سنبھالو، میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا ہے۔ اس کے چہرے پہ لکیریں اور آنکھوں کی بے چینی اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اندر سے کس قدر ٹوٹ چکا ہے۔ اس لڑکی کی یہ حالت اس کے اپنے وجود کو جلا کے راکھ کر رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ نے کمرے میں آ کے اس کی حالت کو دیکھا، معائنہ کیا اور اسے انتہائی غنودگی کا انجیکشن لگا کے پرسکون کیا۔ پھر دلاور کو لے کر باہر کوریڈور میں آ گئی۔ ان کے چہرے پہ گہری تشویش کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی تھی۔ دلاور نے بے چینی سے آگے بڑھ کے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ نشا کیسی ہے؟ اسے اچانک یہ شدید دوٹے کیوں پڑ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے سر دا بڑی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، دلاور صاحب وہ ذہنی طور پہ انتہائی گہرے صدمے اور شدید ڈپریشن سے گزر رہی ہیں،
اس کا یہ پاگل پن اور پینک اٹیکس اس بات کا نتیجہ ہے کہ اس نے اندر سے جینا چھوڑ دیا اور خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی۔ اسے اب ادویات سے زیادہ اس کے اپنے ماحول اور ایک مضبوط جذباتی سہارے کی ضرورت ہے۔ دلاور کا دل دہل گیا۔ اس نے گھبرا کے پوچھا، تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں، بتائیں، میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے گہری نگاہوں سے دلاور کی آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، اس وقت کا سب سے بڑا علاج آپ کی محبت، آپ کا ساتھ، اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ وہ اندر سے اس قدر ٹوٹ چکی ہے کہ اسے یہ یقین دہانی نہ کروائی گئی کہ وہ اکیلی نہیں ہے تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اسے اس وقت آپ کی شدید ضرورت ہے۔ اس کا واحد علاج آپ کا اس کا ساتھ رشتہ جوڑنا ہی ہے۔ رات کے اس پچھلے پہر جب پوری حویلی گہری نیند کی آغوش میں ڈوبی ہوئی تھی، دلاور اپنے اسٹڈی کی نیم تاریک کمرے میں اکیلا کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ سلگ کے کب کی بجھ چکی تھی، مگر اس کا دھیان صرف نشا کی ان الفاظ اور ڈاکٹر کی کہی بات پہ تھا کہ اس لڑکی کی زندگی اب صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک ہنستی کھیلتی لڑکی اس کے گھر آئی تھی اور آج حالات نے اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا گھٹن کشمکش کا طوفان برپا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاشرے کی پرواہ کرے یا اس ٹوٹی ہوئی جان کو بچائے۔ دوسری طرف نشا جو انجیکشن کے اثر سے بیدار ہو چکی تھی، جس کے قدم لڑکھڑائے ہوئے تھے، اسے بے خیالی میں کمرے سے باہر لے آئے۔ چلتے چلتے دلاور کی اسٹڈی کے کھلے دروازے تک پہنچ گئی۔ اندر اندھیرا تھا اور میز پہ چلتی ہوئی مدھم ٹیبل لیمپ کی روشنی میں دلاور کا سر جھکا ہوا تھا۔ نشا بغیر کسی ارادے کے قدم بڑھاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اس کا خالی اور بے جان نگاہیں میز پہ ادھر ادھر پڑی چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ میز کے ایک کونے میں رکھی پرانی چمڑے کی جلد والی موٹی ڈائری پہ پڑا۔ اس نے الجھن اور بے خبری کے عالم میں وہ ڈائری اٹھا لی، جس کے پہلے ہی صفحے پہ اس کا اپنا نام موٹے اور بے ربط حروف میں لکھا تھا۔ ساتھ ہی تاریخیں بھی درج تھی جو اس بات کی گواہ تھیں۔ یہ کوئی عام ڈائری نہیں بلکہ دلاور کا کوئی بہت گہرا چھپا ہوا راز تھا۔ نشا نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی اس پرانی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا، اس کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ صفحے پہ اس کے بچپن کی وہ تصویریں چپکی ہوئی تھی جو شاید اس نے کبھی اسکول کے دنوں میں یا حویلی کے صحن میں اتاری ہوں گی۔ اس کے نیچے دلاور کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک ایک لفظ محبت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ڈائری کے الفاظ گواہی دے رہے تھے دلاور اسے تب سے محبت کرتا ہے جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، جب وہ اس حویلی میں اچھلتی کودتی پھرتی تھی۔ وہ برسوں سے اس کے دل میں چھپا ایک ایسا راز تھا جسے اس نے کبھی کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور وہ ہمیشہ سے صرف نشا کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ نشا کی سوجی ہوئی خالی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا پورا وجود شدید حیرت کی اس جھٹکے سے لرز اٹھا۔ وہ جب تک یہ سمجھتی رہی تھی کہ دلاور کے دل میں اس کے لیے صرف جیٹ کی نرمی یا مجبوری کی ہمدردی ہے، آج اس ڈائری کے بسیدہ اور محبت میں بھیگے ہوئے حروف نے اس پہ ایک ایسا سچ آشکار کر دیا جس نے اس کے حواس معطل کر دیے۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری گرتے گرتے بچی۔ اس کی نم آنکھوں میں انجانا طوفان مچل گیا۔ کھڑے کھڑے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، دلاور، آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے۔ وہ ڈائری کے ورق پلٹتی چلی گئی۔ دلاور کا برسوں پرانا عشق اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آتا چلا گیا۔ اس میں سچائی کے انکشاف نے نشا کے اندر جیسے سویا ہوا طوفان بیدار کر دیا۔ راتوں رات اسٹڈی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آئی، بستر پہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ یہ آنسو صرف صدمے یا خوف پاگل پن کے نہیں تھے، بلکہ وہ سچی محبت اور پچھتاوے کا سمندر تھا جو دلاور اس کے کر پر بے لوث چاہت کو محسوس کر کے امڑ آیا۔ اسے یاد آیا کیسے دلاور نے اس کی ہر تکلیف، ہر پاگل پن، معاشرے کے ہر تانے کو اکیلے جھیلا تھا، اور وہ خود اسے غلط سمجھتی تھی۔ دن رات بس بستر پہ سر جھکائے سسکیاں بھرتی۔ اس کے دل کا سارا بوجھ آنسوؤں کے راستے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے اندر دفن زندگی ایک بار پھر محبت کی نئی سچائی سے دھڑک اٹھی۔ چند دن گزرنے کے بعد حویلی کے ماحول میں گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ نشا اپنے کمرے میں سے نکلی۔ اس کے قدم اب لڑکھڑا نہیں رہے تھے، بلکہ اس کے چہرے پہ پرسکون ٹھہراؤ، آنکھوں میں نیا عزم موجود تھا۔ وہ سیدھی دلاور کی طرف چلی گئی جو اپنی کرسی پہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نشا نے خاموشی سے اس کے سامنے جا کے قدم روکے۔ دلاور نے چونک کے سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی ہوئی
مگر پرسکون آنکھوں میں دیکھا۔ نشا نے اپنے لرزتے ہوئے لبوں کو ہلایا، انتہائی دھیمی مگر پختہ آواز میں بولی، میں تیار ہوں، آپ جو نکاح کا کہتے تھے مجھے منظور ہے۔ دلاور خان حویلی کے کونے میں مولوی صاحب کی موجودگی میں نہایت سادگی سے نکاح پڑھا دیا گیا۔ جہاں نہ کوئی شور شرابہ تھا، نہ ہی خوشیوں کا کوئی دکھاوا۔ چند رشتے دار کی موجودگی میں خاموشی سے یہ رشتہ بن گیا۔ نکاح کی رسومات مکمل ہونے کے باوجود دلاور نے اپنی اصولوں، خاندانی روایات کے تحت نشا سے خاص فاصلہ برقرار رکھا۔ اب شوہر تو کہلاتا تھا مگر اس نے کبھی اس کا حق ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی نشا کے قریب جانے کی کوشش کی، بلکہ اکثر اپنے کمرے میں ہی رہتا۔ دونوں کے درمیان حائل ایک احترام اور خاموشی کی دیوار حائل تھی۔ اگرچہ دلاور ظاہری طور پہ خود کو اس سے دور رکھتا تھا، مگر اس کی ایک ایک ادا سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کا محافظ بن چکا ہے۔ دن رات اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ نشا یا اس کے چھوٹے بچے کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ بچے کے لیے دودھ، کھلونے، ڈاکٹر کی ہر ضرورت کا وقت سے پہلے بندوبست کرنا دلاور کی روزمرہ روٹین کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ دور سے ہی صحیح مگر ایک سایہ بن کے ان کی حفاظت کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا اپنا دل اس دھوئے کی آگ میں روز جل رہا ہے۔ باہر موسم انتہائی بے رحم ہو چکا تھا۔ شدید برف باری نے پوری حویلی کے ارد گرد کے منظر کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ ہڈیوں کو جما دینے والی اس کچی ٹھنڈ نے فضا کو اس قدر سنسان بنا دیا کہ ہوا ہر سنسناتی آواز کسی چیخ کی طرح محسوس ہوتی۔ ایسے میں دلاور کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا۔ کافی رات گئے جب حویلی لوٹا تو اس کا بے حال ہو چکا تھا۔ شدید سردی برفانی ہواؤں کی زد میں پورا جسم اکڑ چکا تھا۔ نیلے ہونٹ پڑ رہے تھے کپ کپاتے ہاتھوں سے۔ اس کے لیے قدم سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ نشا جو کافی دیر سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی، لاؤنج میں دلاور کی یہ نیم بے ہوش حالت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے سوچا کہ جو شخص برسوں سے اس کے بچے کی ڈھال بن کے ہر تکلیف کو خود سہتا ہے، آج خود اندر تک یخ ہو چکا ہے۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ساری جھجک، پرانے فاصلے اور حویلی کے خوف کو پیچھے چھوڑتی آگے بڑھی، تیزی سے دلاور کے قریب پہنچی اور محبت کو مجتمع کرتے ہوئے اپنے دونوں بازو دلاور کے گرد لپیٹ دیے، اسے مضبوطی سے اپنے ساتھ کھینچ لیا تاکہ پگھلتی ہوئی گرم جوشی سے اس کے جمے ہوئے جسم کو زندگی بخش سکے۔ دلاور اس اچانک قربت سے ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، مگر اگلے پل جب نشا نے اس کے دل کی دھڑکنوں اور اس کی آنکھوں میں سچے پیار کی پکار کو محسوس کیا تو اپنے اندر کے سارے فیصلے مٹا دیے اور نشا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس رات برفانی طوفان کے درمیان نشا نے دلاور کی محبت کو دل کی پوری گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہوئے اپنے وجود کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ طویل برسوں اور صدموں اندھیروں کی تنہائی کے بعد اس رات دونوں نے ایک پرسکون گہری نیند سو گئے، اپنی تقدیر کو مکمل کیا۔ اگلی صبح کھڑکیوں سے سورج کی سنہری کرنیں اتریں تو وہ نئے اور خوبصورت دن کا آغاز تھی۔ نشا دلاور کے بازوؤں کے حصار میں بیدار ہوئی۔ اس کے دل میں دلاور کے لیے نہ صرف بے پناہ احترام تھا، بلکہ اس کی برسوں چھپی ہوئی وہ محبت بھی پورے جوبن کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی، جب ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کرنے والی تھی۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے اپنے مضبوط ہاتھوں سے نشا کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی نم اور چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے اور رسیلے لہجے میں بولا، جانتی ہو نشا، تم اس حویلی میں پہلی بار آئی تھی تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حصے کی اس اداسی اور تنہائی کو یوں محبت کی روشنی میں بدلنے کو آئے گا۔ سالوں سے اس دل میں بس تمہاری ہی تصویر آباد تھی، آج خدا نے اسے دل میں بس میرا مقصوم بنا دیا۔ اس زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر خوشی غم میں دلاور خان کا یہ بازو ہمیشہ تمہاری ڈھال بن کے رہے گا۔ نشا نے بھیگے ہوئے لبوں پہ دلکش اور پرسکون مسکان سجائی۔ اس کی آنکھوں کا سایہ بوجھ، سایہ خوف اب ہمیشہ کے لیے تحلیل ہو چکا تھا۔ اس نے محبت سے بھرپور نگاہوں سے دلاور کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دیتے ہوئے پختہ لہجے میں بولی، میں نے تو زندگی کو بس ایک اندھیرا اور بوجھ سمجھ لیا تھا دلاور، مگر آپ نے ثابت کر دیا سچی محبت نہ تو صرف ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑتی ہے بلکہ اسے جینے کا مقصد بھی دیتی ہے۔ اب میرے دل کا ہر کونا آپ کے نام ہے، ہم دونوں اس زندگی کا ہر سفر ساتھ مل کے طے کریں گے۔ وقت کے ساتھ حویلی کے تمام زہر آلود تانے اور پرانے اندھیرے ہمیشہ کے لیے دم توڑ چکے تھے۔ اس گھر کے آنگن میں ننھے پھول جیسی مسکان اور کہکے گونجتے،
دلاور کی بے پناہ محبت، نشا کا پختہ اعتماد اور ان کے معصوم بچے کی ہنسی نے ان کی ادھوری کہانی کو ایک مکمل اور خوبصورت ہیپی اینڈنگ دے دی۔ شاہ ماسی کے تمام زخم محبت کے مرہم سے بھر چکے تھے۔